بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا جس سے بڑی کوئی حقیقت نہیں۔ انسانوں کو ان کے اعمال کا حساب دینا ہوگا، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اس دن جانوروں کا کیا بنے گا؟ وہ بے زبان مخلوقات جو نہ کسی شریعت کے مکلف ہیں، نہ ان پر نیکی یا بدی کا کوئی بوجھ ہے، کیا ان کے لیے بھی وہ دن انصاف کا دن ہوگا؟ تو آئیے آج قرآن و سنت کی روشنی میں اس حیرت انگیز سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ جانوروں کا ذکر فرمایا۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 38 میں ارشاد ہوا، زمین میں چلنے والا کوئی جاندار اور اپنے پروں سے اڑنے والا کوئی پرندہ نہیں مگر تمہاری ہی طرح ایک امت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ جانور بھی امتیں ہیں، ان کا بھی ایک نظام ہے، ایک امت کی طرح وہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اور سورہ التکویر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی جانور جمع کر دیے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن جانور بھی میدان محشر کے اندر جمع ہوں گے۔ یہ اللہ کے عدل کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کا انصاف صرف انسانوں تک محدود نہیں۔ احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے انجام کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام مخلوقات کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کیا جائے گا، حتیٰ کہ سینگ والی بکری سے وہ بکری جس کے سینگ نہیں تھے اپنا بدلہ لے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جانوروں کے درمیان بھی عدل قائم فرمائے گا۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ فرمائے گا کہ تم مٹی بن جاؤ، تو تمام جانور مٹی بن جائیں گے۔ یہ سن کر کافر انسان حسرت سے کہے گا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی مٹی ہوتا۔ سبحان اللہ۔ یعنی جانور تو انصاف پا کر مٹی بن جائیں گے، لیکن انسان کا حساب باقی رہے گا۔ ذرا سوچئے، قیامت قائم ہو چکی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ، سمندر بھڑک اٹھے، زمین ہموار ہو گئی۔ اب تمام مخلوقات، انسان، جنات اور جانور سب میدان حشر کے اندر جمع ہیں۔ شیر، بکری، پرندے، کیڑے سب ایک جگہ کھڑے ہیں۔ جن جانوروں نے کسی پر ظلم کیا تھا ان کے درمیان انصاف ہوگا۔ سینگ والی بکری سے وہ بکری بدلہ لے گی جس سے اس نے مارا تھا۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل ہر چیز پر ظاہر ہو جائے گا۔ پھر جب فیصلے مکمل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تم سب مٹی بن جاؤ، اور سب مٹی ہو جائیں گے۔ لیکن دوستو، اللہ کا عدل ہی نہیں، اس کی رحمت بھی لامحدود ہے۔ کچھ جانور ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا، جن میں سب سے پہلا نام آتا ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا، جو اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی، مگر قوم سمود نے ظلم کر کے اسے قتل کر دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ اونٹنی زندہ کی جائے گی، اپنی قوم کے خلاف گواہی دے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ اسی طرح اصحاب الکہف کا وفادار کتا، جو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ وفادار رہا، قرآن میں اس کا ذکر آیا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی اپنی رحمت فرمائی، اور یہ کتا
اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر وہ عظیم مچھلی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ کے اندر محفوظ رکھا اور اللہ کے حکم سے بغیر نقصان کے باہر اگل دیا، یہ مچھلی بھی اللہ کے حکم کی متی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے عزت عطا فرمائی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواریوں کا بھی ذکر ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی جس کا نام القصوہ تھا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور حجۃ الوداع کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی ان پاک سواریوں کو جنت میں شرف کا مقام عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، یہ جانور نہ صرف اللہ کے عدل کی علامت ہیں بلکہ اللہ کی رحمت کی عکاسی بھی کرتے ہیں۔ دوستو، جو جانور بے زبان ہیں، جنہیں شریعت کا علم نہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے درمیان بھی انصاف قائم فرمائے گا۔ تو ذرا سوچئے، ہم انسان جنہیں عقل، علم اور شعور دیا گیا، ہم کیسے اپنے اعمال سے غافل رہ سکتے ہیں؟ یہ مناظر ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کے عدل سے کوئی چیز چھپی نہیں، اس کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ محترم ناظرین گرامی، قیامت کا دن انصاف کا دن ہے، کوئی ظلم چھپے گا نہیں، کوئی حق دبایا نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل کامل ہے اور اس کی رحمت وسیع ترین ہے۔ تو آئیے ہم آج سے یہ عہد کریں کہ ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے، اللہ کی ہر مخلوق سے نرمی اور محبت سے پیش آئیں گے اور اس دن کے لیے تیاری کریں گے جب زمین گواہی دے گی اور اللہ کا انصاف برپا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دن کی شرمندگی سے بچائے اور اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔